کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دل کیوں بے چین رہتا ہے؟ آنکھوں کی نیند کیوں اڑ جاتی ہے؟ روح کے اندر ایک ایسا خلا کیوں محسوس ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نعمت، کوئی رشتہ بھی پر نہیں کر پاتا؟ انسان ہر طرف بھاگتا ہے، ہر در پر جا کر جھکتا ہے، مگر سکون پھر بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب بندہ تھک کر خود سے کہتا ہے، آخر وہ راز کیا ہے جو میرے دل کو زندہ کر دے؟ وہ کون سا ذکر ہے جو روح کی بند گلیوں میں روشنی بھر دے؟ اور اس سوال کا جواب ہے اللہ ہو۔ یہ محض ایک لفظ نہیں، یہ صرف ذکر نہیں، یہ وہ صدا ہے جسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے روحانی حیات کی کنجی قرار دیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا نام رکھ دے تو پھر اس دروازے کو کوئی تاریکی، کوئی وسوسہ، کوئی شیطان کھول نہیں سکتا۔ اور یہی ہے ذکر اللہ کا وہ راز جس تک ہر کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ وہ ذکر ہے جس کے اندر صرف نام نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کہے اور پھر ہو کہہ کر اپنے وجود کو فنا کر دے تو وہ اللہ کے نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنی خواہشوں کو نہیں جانتا، وہ صرف ایک ہی حقیقت کو محسوس کرتا ہے، ہو، یعنی وہی، صرف وہی، اللہ جل جلالہ۔ کہتے ہیں کہ ایک روز ایک مرید نے شیخ جیلانی سے پوچھا، سیدی، اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ مسکرائے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اللہ انسان کے قریب ہے لیکن انسان خود اپنے آپ سے دور ہو گیا ہے۔ اللہ دل کے دروازے پر دستک ہے اور ہو اس کا جواب۔ جو بندہ اس مکالمے کو سمجھ لے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل سے نکل کر روح تک اترتا ہے۔ جو راتوں کو اکیلے بیٹھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر سانس کے اندر ہو بساتا ہے، اس کے اندر ایسا نور بڑھتا ہے کہ زمانہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ دل میں جمے ہوئے زخم پگھل جاتے ہیں، مایوسی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کو اپنا ہم سفر بنا لیا، اس کے مقدر نے سہارا چھوڑا نہیں بلکہ اسے تھام لیا۔ عاشقوں کا کہنا ہے کہ یہ ذکر انسان کو اندر سے اس طرح بدل دیتا ہے جیسے خزاں زدہ درخت پر اچانک بہار اتر آئے۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا اسیر نہیں رہتا۔ محبتوں، نفرتوں، رنجشوں، خوفوں اور خواہشوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ذکر خاموشی میں بھی گونجتا ہے، سانسوں میں بھی بہتا ہے اور دل کی دھڑکن کے ساتھ بھی چلتا ہے، کبھی نرمی سے، کبھی شدت سے، کبھی آنسوؤں کی صورت، کبھی مسکراہٹ کی شکل میں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ یہ کہنے لگتا ہے، میں نہیں، بس وہی، ہو۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن اس کے راز تک وہی پہنچتا ہے جس کا دل چوکھا ہو، نیت صاف ہو اور آنکھیں اللہ کے نور کو دیکھنے کی طلب رکھتی ہوں۔ اس ذکر کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی شور کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ بس بندہ، اس کا رب اور یہ دو لفظ، اللہ ہو۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے، دل زخمی ہے، زندگی بے مقصد لگتی ہے یا دعائیں رک سی گئی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ رات کے کسی خاموش لمحے میں بیٹھ کر ایک بار آزما لے، آہستہ سے کہے اللہ، پھر اپنی روح کے اندر سے جواب دے ہو۔ دیکھے گا کہ وہ لمحہ اس کی زندگی بدل دے گا، کیونکہ جس دل میں اللہ کا نام زندہ ہو جائے وہ دل کبھی مردہ نہیں رہتا۔
کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، انہیں صرف دل محسوس کرتا ہے، روح پہچانتی ہے اور آنکھیں ان کے نور میں نم ہو جاتی ہیں۔ ذکر اللہ ہو بھی ایسا ہی راز ہے جو سننے والوں کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنے والوں کے اندر کوئی ایسی لہر دوڑا دیتا ہے جو انسان کو ایک لمحے میں دنیا سے کاٹ کر رب کی طرف جوڑ دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا کی آوازوں کے بیچ بھی اللہ ہو کی پکار سن لے، وہی حقیقی زندہ ہے، باقی سب تو چلتی پھرتی خاک ہیں۔ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں، یہ رب کی طرف سے بلایا جانا ہے۔ ہر کوئی اسے نہیں پڑھ سکتا، اور پڑھ لے تو ہر کوئی اس کی گہرائی میں نہیں اتر سکتا۔ یہ ذکر دل میں انہی کے اترتا ہے جن پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے۔ ایک رات کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرید نے شیخ جیلانی رحمہ اللہ سے کہا، سیدی، میں ذکر کرتا ہوں مگر میرے دل میں کوئی روشنی پیدا نہیں ہوتی، کیا میرا ذکر قبول نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنی نظر اس پر ڈالی جو دلوں کو چیر کر دیکھتی تھی، پھر فرمایا، بیٹا، جب تو اللہ کہتا ہے تو تیرا رب یہ نہیں دیکھتا کہ تو کس کیفیت میں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا تو اس کا طلبگار ہے۔ اگر طلب سچی ہو تو ایک دن خود تیرے دل سے جواب دے گا۔ یہ جملہ سن کر مرید رو پڑا، اور یہی اس ذکر کا پہلا راز ہے، سچی طلب۔ جب انسان سچی طلب کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے لفظ آسمان سے ٹکراتے نہیں، دربار الہی تک پہنچتے ہیں، اور جب وہ دربار میں پہنچ جائیں تو وہاں سے لوٹ کر نہیں آتے، وہ نور کی صورت انسان کے دل میں اترتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسلسل اس ذکر میں جڑ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ کا تھا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ ہی کا ہو جانا ہے۔ یہ ذکر انسان کو اس اصل کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ جو لوگ اس ذکر کی طاقت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کہتے وقت انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، اور کہتے وقت اپنے آپ کو فنا کر کے کہتا ہے، بس تو، صرف تو، میں نہیں، یہ فنا ہی انسان کی اصل بقا ہے۔ جس نے خود کو فنا کر دیا، اس نے سب کچھ پا لیا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ذکر اللہ دل کا غسل ہے، جیسے پانی جسم کو پاک کرتا ہے، ویسے اللہ دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر میں رونے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ رونا کمزوری نہیں، وہ رونا دل کی صفائی ہے۔ ہر آنسو ایک بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ راتوں کی تنہائیاں اس ذکر کے لیے بہترین لمحے سمجھی جاتی ہیں۔ جب دنیا سو جاتی ہے اور آسمان کے پردے کھل جاتے ہیں، تب اللہ اپنے بندوں کی خلوتوں پر نظر کرتا ہے۔ جس کی زبان پر اس وقت اللہ ہو اور دل سے کی صدا نکل رہی ہو، اس کے لیے در رحمت کھلتے جاتے ہیں۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ رات کے سناٹے میں اللہ ایسا تیر ہے جو سیدھا دل الہی تک لگتا ہے، اور سننے والوں پر بھی اس ذکر کا عجیب اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کی محفل میں اللہ پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا رک گئی ہو، وقت تھم گیا ہو، اور ماحول میں ایک ایسا نور بھر جائے جسے آنکھ نہیں دیکھتی مگر دل محسوس کرتا ہے۔ بہت سے گناہگار لوگ صرف اس ذکر کی برکت سے سیدھے راستے پر آ گئے۔ یہ ذکر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے، اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
اسے اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اس طرح کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اور یہ بات بھی شیخ جیلانی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو اپنے دل میں اللہ کو جگہ دے، اللہ اس کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی قسمت کے محتاج نہیں رہتے، اللہ ان کا دستگیر بن جاتا ہے۔ مشکلات ان پر آتی ہیں مگر ٹکتی نہیں، غم ان کے دروازے پر آتے ہیں مگر دل میں گھر نہیں بناتے، کیونکہ دل میں اللہ کا نور موجود ہوتا ہے۔ کچھ اہل دل تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کا اصل کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب انسان اس لفظ کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ جیتا ہے۔ لبوں پر اللہ، دل میں ہو، قدموں میں عاجزی، آنکھوں میں حیا اور زندگی میں محبت الہی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک انسان اندھیری رات میں بیٹھا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، حالات سخت ہیں، راستے بند ہیں، اور وہ آہستہ سے کہتا ہے اللہ۔ پھر خاموشی میں اس کی روح کہتی ہے ہو۔ یہ ایک لمحہ اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ اس لمحے میں رب اس کے قریب ہوتا ہے جتنا وہ خود اپنے آپ کے بھی قریب نہیں ہوتا۔ یہ ذکر انسان کو نہ صرف رب سے جوڑتا ہے بلکہ انسان کو خود اس کی اپنی حقیقت سے بھی ملا دیتا ہے۔ دل کے بھٹکے ہوئے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور انسان کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور یہی اس ذکر کا سب سے بڑا راز ہے، سکون۔ جس نے اللہ کو اپنا ہم سفر بنا لیا، اللہ اس کو ایسا سکون دیتا ہے جو نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ رشتوں میں، بلکہ صرف اس کے قرب میں۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ اس بندے کو نہیں چھوڑتا جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ یہ جملہ ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس ذکر کی طاقت الفاظ سے آگے ہے۔ جو شخص اللہ کو اپنا راستہ بنا لے، وہ کبھی اندھیروں میں کھویا نہیں رہتا۔ اس کا دل بھی روشن، اس کی نظر بھی روشن، اس کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اور اگلی قسط میں ہم ایک اور ایسا روحانی راز کھولیں گے جو عاشقوں کے دلوں کو جلائے رکھتا ہے، وہ ذکر جسے اولیاء قرب کے دروازے کی چابی کہتے ہیں۔